السلام علیکم. آپ سب کو خوش آمدید. میں کانسیپٹ فرٹیلیٹی سینٹر سے آپ سے بات کر رہی ہوں، اور آج کی جو ہمارا ویڈیو ہے یہ ان پرابلمس کے بارے میں ہے جو کہ کچھ خواتین ہیں جن کو بیبی ہونے کے لیے تھوڑا ٹائم لگتا ہے، تو ان کو جو مسائل ہوتے ہیں ان مسائل میں سے ایک مسئلے پہ ہے. تو جب ایک کپل کو خواہش ہوتی ہے پریگننسی کی اور ان کو ڈفیکلٹی ہو رہی ہوتی ہے، تو جب وہ ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں تو عام طور پہ ہمارے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں یا ہمارے جو علاج ہوتا ہے وہ 3 ایریاز پہ کانسنٹریٹڈ ہوتا ہے. اور یہ 3 ایریاز میں سے 2 ایریاز جو ہیں یہ عورت سے ان کا تعلق ہے، اور ایک ایریا جو ہے اس کا ہسبینڈ سے تعلق ہے یا شوہر سے تعلق ہے. تو جو ہسبینڈ کے یا شوہر کے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں اس پہ آج ہم کوئی بات نہیں کریں گے، لیکن جو عورتوں کی 2 مسئلے ہوتے ہیں ہم ان پہ آج ذرا سا ان میں سے ایک کے بارے میں آپ سے بات کریں گے. تو اس کو زیادہ واضح کرنے کے لیے میں آپ کو ایک ماڈل دکھاتی ہوں. یہ ایک ماڈل ہے جس میں کہ یہ بچے دانی ہے، اور اس کے سائڈ میں یہ 2 ٹیوبز ہیں. ایک یہ ٹیوب ہے اور ایک جو ہے وہ یہ ٹیوب ہے. پھر یہ جو ہے یہ ایک اووری کہلاتی ہے، اووری یا جہاں سے انڈا نکلتا ہے، اور اسی طریقے سے ایک یہ اووری ہے جہاں سے انڈا نکلتا ہے. تو عورتوں کی 2 اووریز ہوتی ہیں جو کہ بچے دانی کے دونوں سائڈ پہ ہوتی ہیں، اور یہ بیچ میں بچے دانی ہے. جب بچہ ٹھہرتا ہے تو بچے دانی کے اندر ٹھہرتا ہے، اس جگہ پہ ٹھہرتا ہے. لیکن ٹھہرنے سے پہلے جو عمل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب شوہر اور بیوی کا ملتے ہیں تو پھر جو شوہر کے جراثیمیں ہیں وہ اندر جاتے ہیں، بچے دانی کے اندر جاتے ہیں، اور اندر جا کے اور پھر اس کے بعد وہ ٹیوب کے ذریعے سے انڈے دانی تک پہنچتے ہیں. یہاں سے انڈا نکلتا ہے. تو یہ یہاں جب پہنچ جاتے ہیں تو اگر اللہ کا حکم ہوتا ہے اور اگر حالات سازگار ہوتے ہیں تو پھر یہ جراثیمہ اور انڈا جو ہے وہ یہاں پہ آ کے ملتا ہے، اور پھر یہاں پہ ملنے کے بعد پھر اپنی یہ جرنی شروع کرتے ہیں تاکہ بچے دانی کے اندر آ کے اور بچہ ٹھہر سکے. تو یہ ایک عمل ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ ٹیوب اور یہ ٹیوب جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کو ہم انگریزی میں فلوپین ٹیوب کہتے ہیں. تو آج ہم اس فلوپین ٹیوب کے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں اس کے بارے میں آج ہم کچھ ذکر کریں گے. آپ کے کچھ سوالات ہوں تو آپ سوالات ہمیں لکھ کے بھیج سکتے ہیں، لائیو ہم آپ کو اس کا جواب بھی دے دیں گے. سب سے پہلے یہ کہ میں کہنا چاہوں گی کہ یہ جو ٹیوبز ہوتی ہیں یہ بہت ہی نازک ہوتی ہیں، اور اگر کوئی انفیکشن ہو جائے یا اگر کوئی ڈائریکٹ ڈیمیج ہو تو یہ ٹیوبز بہت جلدی انجر یا ڈیمیج ہو سکتی ہیں. اور ان کے ڈیمیج ہونے سے پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ رستہ جو ہے پھر بند ہو جاتا ہے، اور اگر رستہ بند ہو جائے تو پھر نارمل طریقے سے بچے کے ٹھہرنے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. اور ایسی صورت کے اندر پھر IVF یا جس کو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کہتے ہیں اسی کا علاج ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ علاج نہیں ہو سکتا. پھر ہمارا ایک سوال ہے کہ پھر یہ ڈیمیج کیسے ہوتی ہے، کون سی سچویشن ہوتی ہے، کون سی بیماریاں ہیں یا کیا وجوہات ہیں جس میں یہ ٹیوب ڈیمیج ہو سکتی ہے. تو جو سب سے کامن جو پرابلم ہے جس کی وجہ سے عورتوں کی ٹیوبز ڈیمیج ہوتی ہیں وہ ہے کہ اگر کسی پیشنٹ کا بچہ ضائع ہو جائے یا اگر بچہ پیدا ہو تو پیدائش کے بعد یا بچہ ضائع ہونے کے بعد اگر اس کو بخار چڑھ جائے، پیٹ میں بہت درد ہو یا نیچے سے بہت گندا پانی آ رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ بچے دانی کے اندر اور ٹیوبز کے اندر کوئی انفیکشن ہو گئی ہے. تو یہ خاص طور پہ یہ بچہ ضائع ہونے پہ یا بچہ پیدا ہونے پہ کیوں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ایک عورت کا بچہ ضائع ہوتا ہے یا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے دانی کا منہ نیچرل طور پہ تھوڑا سا کھل جاتا ہے. جب وہ تھوڑا سا کھل جاتا ہے تو پھر اس کے اندر انفیکشن کے جانے کے چانسز ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ اس طرح نظام ایسا ہوتا ہے عورت کی بچے دانی کا کہ اس کے اندر انفیکشن جانے کا جو سلسلہ ہے وہ بہت ہی زیادہ کم چانسز ہیں. لیکن صرف اگر
جب یہ کھل جاتا ہے، جب یہ بچہ پیدا ہونے کے ٹائم پہ یا بچے کے ضائع ہونے کے ٹائم پہ جب یہ بچہ دانی کا منہ کھل جاتا ہے تو پھر اس وقت جو ہے نا اس میں انفیکشن ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، جہاں باہر سے اندر انفیکشن جا سکتی ہے. سو نارملی بہت ساری عورتیں سمجھتی ہیں کہ اگر ان کو نیچے سے جو ہے وہ پانی کا اخراج ہے یا تھوڑی نیچے کچھ خارش ہے یا کوئی ایسی چیز ہے تو اس میں بچہ دانی انفیکٹ ہو جائے گی، لیکن نارمل حالات میں اگر پانی نیچے سے جا رہا ہے تو یہ بچہ دانی کو انفیکٹ نہیں کرتا انلیس اینڈ انٹل اس میں کوئی اور وجہ ہو، جیسے میں نے بتایا کہ جیسے کہ اگر کوئی بچہ دانی کا منہ کھل گیا ہے کسی وجہ سے. ایک اور وجہ یہ ہو سکتی ہے، پاکستان میں ہمارے ملک میں سب سے زیادہ جو کامن وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ابارشن ہونے کے بعد یا بچہ پیدا ہونے کے بعد ٹیوبس ڈیمیج ہو جاتی ہیں. اور ڈیمیج ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب ٹیوبس کی جو صلاحیت ہے انڈے کو یا شوہر کے جراثیمے کو ٹرانسپورٹ کرنے کی جو صلاحیت ہے، یا جب ایک انڈا جو ہے فرٹیلائز ہو جاتا ہے اور وہ واپس سے بچہ دانی کے اندر آتا ہے، اس کی صلاحیت جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، اور اب اس کا مطلب ہے کہ پریگنسی نارمل طریقے سے پریگنسی ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں. سو اس کے علاوہ جو ایک اور صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اگر جیسے کچھ لوگ ہیں، کچھ لڑکیاں ہیں جو ایون شادی سے پہلے ہو سکتا ہے کہ ان کے اپینڈکس کا کوئی آپریشن ہوا ہے یا کوئی اور آنتوں کا کوئی آپریشن ہوا ہے یا کوئی چوٹ لگ گئی ہے جیسے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، تو اس صورت میں اگر ان کا پیٹ کا اندرونی حصہ ڈیمیج ہوا ہے اور اس کو آپریشن کیا گیا ہے، تو آپریشن کے بعد بھی، کیونکہ جب بھی ہمارا جب آپریشن ہوتا ہے پیٹ کا آپریشن خاص طور پہ، تو پھر جب پیٹ کھلتا ہے تو ایک تو وہاں بلڈ کی وجہ سے اور ایک ہوا لگنے کی وجہ سے بھی چیزیں ڈیمیج ہو سکتی ہیں، اور جو ہماری بچہ دانی کی جو ٹیوبز ہوتی ہیں وہ اتنی نازک ہوتی ہیں کہ ان کے ڈیمیج ہونے کے چانسز بہت ہائی ہوتے ہیں. تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اکثر تو میں نہیں کہوں گی، لیکن میں نے اپنی پریکٹس میں دیکھا ہے کہ بچیاں ہیں جیسے 12 13 14 سال کی عمر میں ان کو پیٹ میں بہت شدید درد ہوا، وہ ہاسپٹل گئے، ہاسپٹل میں ان کو آپریشن ہوا پیٹ کا، اور ان کو بتایا گیا کہ آپ کا اپینڈکس تھا اور اپینڈکس کو نکالا گیا، یا کوئی آنتوں کے مسئلہ تھا اس کو ٹھیک کیا گیا آپریشن کے ذریعے. تو پھر پیٹ پہ عام طور پہ آپ کو ایک نشان جس کو ہم اسکار کہتے ہیں وہ نظر آتا ہے کہ جس کے تھرو آپریشن کیا گیا تھا، اور ہم بھی پہچان لیتے ہیں کہ اس پیشنٹ کا پہلے آپریشن ہو چکا ہے. تیسری وجہ جو ایک ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی ایسی انفیکشن ہو جائے جس میں کہ ٹیوبز ڈیمیج ہونے کے چانسز ہیں. اب یہ جو ٹیوب ہونے کے جو انفیکشنز ہیں اس میں عام طور پہ ایک تو کچھ ایسی انفیکشنز ہیں جو کہ جس کو جیسے فار ایگزامپل HIV ہے یا اس سے ریلیٹڈ جو انفیکشنز ہیں وہ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں اتنے کامن نہیں ہیں، لیکن یہ ایک پاسبلٹی ہے جو آپ اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کریں تو وہ آپ کی ہسٹری لے کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو اس انفیکشن کے چانسز ہیں یا نہیں. اور اس کے علاوہ پاکستان کے اندر ٹیوبرکلوسس جس کو TB کہتے ہیں، یہ بھی ہمارے ملک میں یہ بیماری جو ہے یہ ہے، یعنی کچھ ملک ہے دنیا میں جس میں یہ بیماری ختم ہو چکی ہے، لیکن پاکستان میں ابھی بھی TB کے کیسز سننے میں آتے ہیں. تو TB کے جو جراثیم ہوتے ہیں یہ ہمارے ماحول میں ہوتے ہیں، مٹی کے اندر ہوتے ہیں، اکثر مٹی کے یعنی کسی نے تھوکا اور زمین پہ تھوکا تو وہ جب سوکھ جاتا ہے تو اس کے جو جراثیم ہیں ان کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ پھر بھی اس سوکھی حالت میں بھی زندہ رہتے ہیں، اور سانس کے ذریعے اگر آپ اس کو اندر لے لیں اپنے پھیپھڑے میں لے لیں تو پھیپھڑے کے ذریعے بچہ دانی میں جا کے پھر یہ ٹیوبس کو ڈیمیج کر سکتی ہے. عام طور پہ یہ بھی ایک پرابلم ہوتی ہے، بہت کامن تو نہیں ہے، بہت ریئر پرابلم ہے، لیکن یہ بھی پرابلم ایک ہمارے ملک میں ہے کہ جس کو کہ انفیکشن کہتے ہیں، اور یہ انفیکشن کے ذریعے سے ہو جاتی ہے. ایک اور وجہ جو ٹیوبل ڈیمیج کی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے فار ایگزامپل کبھی کبھی کچھ لوگوں کو پریگننسی ہوتی ہے لیکن ٹیوب میں آ کے پھنس جاتی ہے، پھر جب وہ ٹیوب میں پھنس جاتی ہے تو پھر اس کو آپریٹ کر کے یا تو نکالا جاتا ہے یا پھر اس کو دوائیوں کے ذریعے نکالا جاتا ہے. تو ایسے سلسلے میں پھر بھی چانسز ہوتے ہیں کہ اندر ٹیوب ڈیمیج ہو جائے، کیونکہ ظاہر ہے جب ایک پریگننسی آ کے ٹیوب میں آ کے پھنس گئی ہے اور ٹیوب کو اس نے جو ہے اس پہ پریشر ڈالنا شروع کر دیا ہے تو یہ چانسز ہیں کہ ٹیوب بھی ساتھ میں ڈیمیج ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ اور بھی کچھ ریزنز ہو سکتے ہیں جس میں جو بہت ریئر ریزنز ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ پیدائشی طور پہ اگر کوئی کمزوری ہے یا کمی ہے
ٹیوبس کے اندر تو اس کے اندر یہ پرابلم ہو سکتی ہے. لیکن یہ جو ہے یہ بہت کم دیکھے جاتے ہیں, اور یہ جب آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں تو اس میں یہ جو ہے نا وہی اس کو بتا سکتے ہیں. ایک اور وجہ ہے جو کہ جس کی وجہ سے ٹیوب ڈیمیج ہو جاتی ہے, وہ یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے آپ کو بچے دانی کے اندر کوئی چیز ڈالی جائے, مثلاً جیسے کوئل ہے, جیسے کانٹرسیپشن کے لیے کوئل ڈالا جاتا ہے, تو اگر آپ ڈالنے والے انسان جو ہے اسے صحیح طریقے سے نہیں ڈالا, یعنی کہ اس نے انفیکشن کنٹرول کی جو پالیسیز اور پروسیجرز ہوتے ہیں اس کو فالو نہیں کیا, اور انہوں نے اپنے ہاتھ اچھی طرح سے نہیں دھوئے یا گلوز استعمال نہیں کیے, یا آپ کو صحیح طریقے سے صحیح ٹائم پہ نہیں ڈالا, تو اس میں بھی چانسز ہو سکتے ہیں. حالانکہ چانسز کم ہوتے ہیں اور ایسے بہت کم کیسز ہوتے ہیں, لیکن اس میں ہو سکتے ہیں. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کا ایکس رے کروایا جائے ٹیوبس کا, اور اگر آپ ایسی جگہ سے کرائیں جہاں پہ صحیح طریقے سے نہیں کیا جا رہا, تو پھر ایکس رے کرانے کے بعد, یعنی ٹیوبس کا ایکس رے آپ کرانے جا رہے ہیں لیکن اس میں بھی آپ ڈیمیج انفیکشن اندر جا سکتی ہے, کیونکہ اب آپ کی جو ٹیوبس ہیں اس میں کوئی دوائی باہر سے اندر ڈالی جا رہی ہے. اسی لیے جب ہم کبھی بھی ایکس رے کے لیے ایڈوائز کرتے ہیں پیشنٹ کو کہ آپ اپنا ٹیوبس کا ایکس رے کرائیں, تو ہم یہ ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ کیا ٹائم ہے جس پہ ٹیسٹ کرانا چاہیے, اور آپ کو کہاں سے کرانا چاہیے. آپ ہر جگہ, ہر کلینک میں جہاں پہ ایکس رے ہوتا ہے وہاں پہ یہ ٹیسٹ نہیں ہوتا, اور ہر جگہ پہ صحیح طریقے سے بھی ٹیسٹ نہیں ہوتا. صحیح طریقے کا مطلب یہ ہے کہ صحیح دوائی استعمال ہو, جو آپ کا پرسن ہے جو یہ ٹیسٹ کر رہا ہے اس کو پتہ ہو کہ کس طریقے سے یہ ٹیسٹ کرنا ہے, سیف طریقے سے, اور وہ انفیکشن کنٹرول جو ہے نا اس کا بہت خیال رکھیں, اپنے ہینڈس کو واش کریں, جگہ کو کلین رکھیں, اور پھر جب دوائی ڈالیں اور ہر چیز جو ہے صحیح طریقے سے ہو. سو یہ تو چند وجوہات میں نے آپ کو بتایا کہ زیادہ کامن کیا وجوہات ہیں, اور جو کم ہوتے ہیں وجوہات لیکن وہ بھی ہو سکتے ہیں, وہ بھی میں نے آپ کو بتایا. تو پھر اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پھر یہ ٹیسٹ ہم کب کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں. سو عام طور پہ جب ایک کپل ہمارے پاس آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پریگننسی ہو, تو ڈاکٹر جو ہے آپ کا پوری ہسٹری لے گا. فرسٹ تھنگ جو آپ کی لے گا وہ آپ کی ہسٹری لے گا اور آپ کو ایگزامن کرے گا. تو اس ہسٹری میں اور ایگزامینیشن میں ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی ٹیوب کے ڈیمیج ہونے کے کیا چانسز ہیں. سو سپوزنگ کہ آپ کے ٹیوب کے ڈیمیج ہونے کے چانسز بہت کم ہیں, کیونکہ آپ کی کبھی بھی ایسی کوئی سچویشن نہیں ہوئی ہے زندگی میں کہ آپ کی ٹیوب میں پریگننسی ہوئی ہو, یا آپ کا ابورشن ہوا ہو, یا آپ کا بچہ پیدا ہوا ہو, یا پھر آپ کو کوئی ٹیسٹ کوئی دوائی اندر رکھی گئی ہو, یا کوئی آپ کا ٹیسٹ ہوا ہو, یا پھر کوئی اور طرح کا انفیکشن کوئی آپ کو ہوا ہو. اگر ایسی کوئی صورتحال نہیں ہوتی تو عام طور پہ پھر ایک دم سے ٹیوب کا ٹیسٹ آپ ڈاکٹرز نہیں کرتے, اور کم سے کم وہ پہلے علاج شروع کرتے ہیں, 3 مہینے 6 مہینے کا علاج کرتے ہیں, اور اگر اس علاج سے کوئی رزلٹ نہیں نکلتا تو پھر ٹیوب کے ٹیسٹ کے بارے میں پیشنٹ سے ڈسکس کیا جاتا ہے اور پھر ٹیوب کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے. سو ایک چیز اور میں آپ کو کہنا چاہ رہی تھی کہ ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس کو اینڈومیٹریوسس کہتے ہیں. تو وہ اینڈومیٹریوسس میں بھی کبھی کبھی ٹیوب ڈیمیج ہو سکتی ہے. تو جو واپس ہم آتے ہیں ٹیوبس کی طرف کے ٹیسٹ کے بارے میں, تو یہ ٹیسٹ جو ہوتا ہے یہ مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے. سو ایک ٹیسٹ جو ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ کا جیسے کہ ایکس رے کے ذریعے کیا جاتا ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ سب سے سمپل ٹیسٹ ہے یہ, اور سب سے ریلائبل ٹیسٹ ہے, کیونکہ اس میں جو فلمز ہوتی ہیں وہ فکسڈ فلمز ہوتی ہیں, اور ٹیسٹ کے بعد کوئی بھی ڈاکٹر ان فلمز کو دیکھ کے اور اندازہ لگا سکتا ہے, ڈائگنوز کر سکتا ہے. یعنی اس پہ ہم ڈپینڈ نہیں کرتے کہ خالی ایکس رے کا جو ڈاکٹر ہے وہ اس پہ کامنٹ کرے گا, بلکہ آپ کا گائنیکالوجسٹ بھی اس کو دیکھ کے اور اس پہ کامنٹ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو ٹیسٹ ہے اس میں یہ کیا دکھا رہا ہے, کوئی پرابلم ہے یا نہیں ہے. عام طور پہ یہ ٹیسٹ جو ہوتا ہے یہ ماہواری ختم ہونے کے ودن 2 یا 3 یا 4 دن کے اندر اندر کیا جاتا ہے. اس کو بہت دیر سے نہیں کرتے, اور اس میں جو ہے جیسے کہ میں نے کہا کسی ریلائبل جگہ سے یہ ٹیسٹ ہونا چاہیے. ہر کلینک جہاں پہ ایکس رے ہوتا ہے ہر کلینک یہ ٹیسٹ ریلائبلی نہیں کرتی ہے. سو آپ اپنے ضرور ڈاکٹر سے پوچھیں کہ ان کا کیا ایکسپیرینس ہے, کون سی جگہ ہے جہاں پہ آپ بیسٹ طریقے سے یہ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں. ایکس رے کے علاوہ جو ہے لیپروسکوپی سے بھی یہ ٹیسٹ ہو سکتا ہے. کہ لیپروسکوپی کا مطلب یہ ہے کہ
یہ باقاعدہ ایک آپریشن ہوتا ہے جس میں مریض کو بیہوش کیا جاتا ہے، اور بیہوش کرنے کے بعد ناف کے نیچے ایک چھوٹا سا کٹ دیتے ہیں، اس کے اندر ایک ٹیوب ڈال کے کیمرہ ڈال کے اور پھر چیک کرتے ہیں کہ دوائی ڈال کے نیچے سے کہ وہ دوائی ٹیوبس کے تھرو آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ الٹرا ساؤنڈ سے بھی اس کے لیے ٹیسٹ کرتے ہیں، تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے ڈاکٹر پہ کہ وہ کون سا ٹیسٹ آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں، کون سا ٹیسٹ آپ کے لیے مناسب ہوگا اور کون سا ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کے لیے ریلائبل ہوگا۔ ایم آر آئی جو ہے وہ ضروری بھی نہیں کہ ایم آر آئی یا سی ٹی اسکین یہ اس کا رزلٹ اچھی طرح سے بتا سکے انلیس کچھ اسپیسیفک انسٹرکشن دی جائیں، لہٰذا عام طور پہ یہ ٹیسٹ کبھی بھی آپ خود سے نہیں کرا سکتے، آپ کو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اور پھر اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ یہ ٹیسٹ کرانا ہے کہ نہیں کرانا ہے، نمبر 1، اور نمبر 2 کب کرانا ہے، اور نمبر 3 اس کے لیے کیا پریکاشنز آپ کو لینے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اس کی ریزلٹس جو ہے وہ کس طریقے سے آ کے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہے کہ اس کے ریزلٹس دیکھ سکیں۔ کبھی کبھار یہ ٹیسٹ جب ایکس رے کے ذریعے ہوتا ہے تو اس میں اینٹی بایوٹک بھی دیے جاتے ہیں، وہ اینٹی بایوٹک اس لیے دیے جاتے ہیں کہ جسٹ ان کیس اگر تھوڑا سا بھی چانس ہے کوئی انفیکشن کا تو وہ انفیکشن کے کو یہ کور کر لے اور مریض کو سیف رکھے۔ سو یہ میں نے کچھ بیسک باتیں آپ کو بتائی ہیں اباؤٹ اسٹیروسالپینوگرام، اور میرے پاس کچھ آپ لوگوں کے سوال ہیں تو میں وہ سوال جو ہے ان کے آپ کو جواب دینے کی کوشش کرتی ہوں۔ ایک سوال ہے کہ واٹ آر دا کامن کازز آف ٹیوبل بلاکیج، وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کامن کازز کیا ہیں۔ کامن کازز، سب سے کامن کاز آف کورس میں نے آپ کو بتایا کہ آفٹر ابورشن یا آفٹر ہیونگ اے بیبی ہے، یا اگر ایکٹوپک پریگننسی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہے۔ ادر کازز جو ہیں وہ ہیں کہ اگر ڈائریکٹلی آپ کی ٹیوب ڈیمیج ہوتی ہے کیونکہ آپ کا بچپن میں یا پہلے کوئی آپریشن ہوا ہے اور اس میں ٹیوب کے پاس کوئی چیز ہے جس پہ آپریٹ کیا گیا ہے وہ ڈیمیج ہو گئی ہے، انفیکشنز ہیں، اینڈومیٹریوسس ہے، یہ کامن ہو سکتے ہیں۔ ایک سوال ہے کہ ہاؤ سکسیزفل از آئی وی ایف ود ٹیوبل فیکٹر انفرٹیلٹی۔ ایز فار ایز ٹیسٹ ٹیوب بیبی یا آئی وی ایف کا میں حوالہ دوں گی، تو اگر سپوزنگ پیشنٹ ینگ ہے اور اس کو اور کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کے ہسبینڈ کو کوئی اور پرابلم نہیں ہے، تو ایسے کیسز میں جہاں صرف ٹیوب کا پرابلم ہوتا ہے سب سے بیسٹ چانسز ہوتے ہیں سکسیس کے ود آئی وی ایف۔ اس کا مطلب اس کو میں پھر سے آپ کو سمجھاتی ہوں کہ اگر سپوزنگ ایک کپل ہے، چاہے وہ 20 ایئرس کا ہے یا 25 کا ہے یا 30 کا ہے یا 35 کا ہے، اور اس کپل کے اندر جو ہے وائف کی ایگ ریلیز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہسبینڈ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہسبینڈ کے بھی ٹیسٹ کی رپورٹس نارمل ہیں، اور صرف ٹیوبز اس کی ڈیمیجڈ ہیں، تو ایسے پیشنٹس کا آئی وی ایف کے ذریعے سب سے بیسٹ پاسبل رزلٹ ہوتا ہے، کیونکہ جو مین آئی وی ایف کا جو رول ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو نیچرل پروسیس ہے اس کو بائی پاس کر کے اور ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے یا لیبارٹری کے ذریعے فرٹیلائزیشن اور کی جاتی ہے، اور پھر جو فرٹیلائزڈ ایگ ہوتا ہے اس کو یوٹرس کے اندر ڈالا جاتا ہے۔ ایک اور سوال ہے کہ از دیر اینی سرجیکل پروسیجر ٹو اوپن دا ٹیوبس اینڈ واٹ آر دا سکسیس ریٹ فار دس۔ سرجیکل پروسیجرز، جی ہاں بالکل سرجیکل پروسیجرز ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے 2-3 چیزیں ہونی چاہیے۔ نمبر 1، جو سرجن ہے آپ کا اس کی ٹریننگ ہونی چاہیے اس کو ٹیوبس کو اوپن کرنے کے لیے، کیونکہ ٹیوبس کو اوپن کرنے کے لیے کچھ مہارت چاہیے ہوتی ہے اور کچھ اکوپمنٹ چاہیے ہوتا ہے۔ مثلاً آپ کو بہت ہائی لیول کا ایک مائکروسکوپ چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ ٹیوب اتنی نازک اور اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ اس کو ایک مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھ کے اور سرجن اس کو کریکشن کر سکتا ہے، ورنہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ادروائز اس کو نہیں پتا ہوتا کہ کون سی چیز کہاں سے جوڑنی ہے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ آپ کا جو ٹیوبس کا ڈیمیج ہے، مثلاً یہ کہ اگر سپوزنگ کوئی پیشنٹ ہے اور اس کی ٹیوبس کو سیزرین سیکشن کے ٹائم پہ کلوز کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس وقت تو مشورے سے کلوز کیا جاتا ہے، اور اس کو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ کاز ہے ٹیوبل بلاکیج کا، لیکن ہاں یہ بات ہے کہ یہ ایک ذریعہ ہے جس سے ٹیوبس بند کی جاتی ہیں کہ پیشنٹ کو اور بچوں کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ ہوتا ہے کبھی کبھی حالات بدل جاتے ہیں اور کچھ مریض ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں ٹیوبس واپس کھلوانی ہے، تو ان کی ٹیوبس ڈیمیج نہیں ہوتی، ان میں کوئی انفیکشن نہیں ہوتا، اس میں کوئی اینڈومیٹریوسس نہیں ہوتا، اس میں کوئی ٹی بی نہیں ہوتی، اس میں کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو ایسے پیشنٹس کا ہو سکتا ہے، مگر ڈپینڈ کرتا ہے کہ جب ان کی ٹیوبس کو بند کیا گیا تھا تو کس پروسیجر کے تھرو بند کیا گیا تھا۔
اگر اس وقت بہت چھوٹا سا ٹیوب کا حصہ نکالا گیا تھا تو وہ تو پاسبلٹی ہے، لیکن کبھی کبھی جو آپ کا سرجن ہے جو ٹیوبس کو نکالتا ہے تو بہت بڑا حصہ نکال دیتا ہے، اس صورت میں پھر ٹیوبس کو واپس سے جوڑ نہیں سکتے. سو پھر ایک اور سوال ہے کہ ہاؤ ڈز ٹیوبل بلاکیج افیکٹ فرٹیلٹی. سو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے کہ آپ کا جو یہ میں نے آپ کو اس ماڈل کے ذریعے سے ایکسپلین کیا تھا کہ جو ٹیوبز ہوتی ہیں یہ ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں پورے کنسیپشن میں یا پریگننسی کے ہونے میں. اور یہ رول یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ بچے دانی کے منہ کے ذریعے سے شوہر کے جراثیم میں اندر جاتے ہیں، پھر وہ ٹیوبس کے تھرو جاتے ہیں، پھر وہ انڈے تک جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب اگر فرٹیلائزیشن ہو جائے تو یہ واپس سے ٹیوب کے ذریعے سے آ کے اور بچے دانی کے اندر پہ سیٹل ہوتے ہیں اور یہاں پہ گرو کرتے ہیں ایز اے پریگننسی یا ایز اے بیبی. سو ٹیوب ایک بہت امپورٹنٹ فنکشن جو ہے وہ اس کا ہوتا ہے کہ ایک تو پریگننسی کو اچیو کرنے کے لیے اور پھر پریگننسی کو بچے دانی تک پہنچانے کے لیے. یہ دو امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں. سو دیٹ از دا ریزن وائی اگر یہ ٹیوبس ڈیمیج ہو جائیں تو پھر فرٹیلٹی بہت سیویئرلی افیکٹ ہو سکتی ہے. سو پھر ایک سوال ہے کہ واٹ آر دا سکسیس ریٹ اف اونلی ون ٹیوب از اوپن شوڈ آئی گو فار آئی وی ایف. اگر آپ کی صرف ایک ٹیوب اوپن ہے تو پھر اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے انڈر لائن فیکٹر کیا ہے جس کی وجہ سے جو آپ کی ایک ٹیوب ڈیمیج ہوئی ہے وہ کیا فیکٹر ہے. اگر وہ فیکٹر ایسا ہے جس میں جو کہ بہت سیویئر ہے تو پھر وہ عام طور پہ دونوں ٹیوبس کو ڈیمیج کر دیتا ہے، لیکن ایک ٹیوب آپ کو ظاہری طور پہ نظر آتی ہے اوپن ایکس رے کے اوپر، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ فنکشنل ہو وہ، کیونکہ ایکس رے جو ہے نا وہ صرف دکھاتا ہے کہ اوپن ہے یا بند ہے، لیکن ٹیوب صرف خالی ٹیوب کا فنکشن یہ نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے ایک نالی کی طرح نہیں ہوتی کہ جیسے ایک پانی کا پائپ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے کہ ایک طرف سے ڈالا دوسری طرف سے نکل آیا. ٹیوب کا ایک فنکشن بھی ہوتا ہے، اس کے اندر کچھ سیلز ہوتے ہیں جو کہ فلو جو ہوتا ہے، چیزوں کا فلو ہوتا ہے، اس کو کنٹرول کرتے ہیں. مثلاً جیسے جو شوہر کے جراثیم ہیں ان کو ہیلپ کرتے ہیں کہ وہ ایگ تک پہنچیں، اور جو اگر انڈا بن جاتا ہے تو اس کو ہیلپ کرتے ہیں اندر لے کے آنے کے لیے. سو اگر ٹیوب کا ڈیمیج بہت سیویئر ہوتا ہے تو پھر تو ایک ٹیوب بھی اگر ہے تو اس میں مشکل ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی اتنا سیویئر ڈیمیج نہیں ہے اور انڈر لائن پرابلم کیا ہے جس کی وجہ سے ٹیوبس آپ کی ڈیمیج ہیں تو پھر تو چانسز ہیں کہ ون ٹیوب سے چانسز ہیں کہ آپ پریگننسی ہو سکتی ہے. واٹ آر دا سمٹمس آف ٹیوبل فیکٹر انفرٹیلٹی. سو سمٹمس کوئی بھی نہیں ہوتے اس کے، مطلب آپ کو جو انڈر لائن پرابلم ہے اس کے سمٹمس ہو سکتے ہیں. مثلاً اگر آپ کو انفیکشن ہے تو انفیکشن کے آپ کو سمٹمس ہو سکتے ہیں، یا آپ کو انڈومیٹریوسس ہے تو انڈومیٹریوسس کے آپ کو سمٹمس ہو سکتے ہیں. اگر آپ کی ایکٹوپک پریگننسی ہے ایکٹوپک کے ہو سکتے ہیں، لیکن ٹیوبس کے ڈیمیج ہونے کی کوئی سمٹمس نہیں ہوتے. یعنی وہ ایک سمجھیے آپ کو جب آپ ایکس رے کرتے ہیں تو تبھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ٹیوب صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے. واٹ از دا رینج آف ٹیوبل انفرٹیلٹی. سو اگر ہم یہ کہیں کہ 100 میں سے اگر 100 عورتوں کو لیں جن کا کہ یا 100 کپلس کو لیں جن کا کہ فرٹیلٹی کا ایشو ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تقریباً اس میں سے 100 میں سے تقریباً 25 سے لے کے 30% جو ہے ان کے ٹیوبس کا پرابلم ہوتا ہے جس کی وجہ سے فرٹیلٹی کا پرابلم ہوتا ہے. سو اٹ از کوائٹ کامن. یعنی اب جیسے نارمل عورتیں ہوتی ہیں ان کو تو یہ پرابلم نہیں ہوتا، لیکن جن کو پریگننسی ہونے میں ڈفیکلٹی ہو رہی ہوتی ہے اس میں سے 25 سے 30% جو ہے ان کو ٹیوبس کا پرابلم ہوتا ہے، اور 25 سے 30% یا 35% جو ہے ان کو ایگ ریلیز کا پرابلم ہوتا ہے کہ ایگز جو ہیں وہ ریلیز نہیں ہو پا رہے. اور باقی جو ہے ہوتی ہیں اس میں ہسبینڈ کا فیکٹر ہوتا ہے کہ مرد کا کوئی فیکٹر ہے جس کی وجہ سے پریگننسی نہیں ہو پا رہی ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ یہ ویڈیو جو ہے یہ کانسیپٹ فرٹیلٹی سینٹر کی طرف سے یہ ریلیز کی جا رہی ہے، اور اس میں اگر آپ کو اور زیادہ ڈیٹیلز معلوم کرنی ہوں تو آپ نیچے دیے ہوئے جو پٹی چل رہی ہے اس کے جو نمبرز ہیں اس میں آپ کال کر کے اور آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں، اور یہاں پہ آپ اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. یہاں پہ بہت سارے کنسلٹنٹس ہیں، یورولوجسٹ بھی ہیں، اور یہاں پہ IVF کا پروسیجر بھی ہوتا ہے. تو یہاں پہ آپ کال کر کے آپ کنسلٹیشن لے لیجیے، اور پھر آپ اور مزید معلومات آپ کو حاصل ہو جائیں گی. سو اس کے ساتھ پھر ہم آج کا پروگرام کو ختم کرتے ہیں، اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو آپ بعد میں بھی ان کو لکھ کے اور پوچھ سکتے ہیں. تو آپ کو پھر ہم آپ کے کامنٹس کے ذریعے میں ہم آپ کو اس کے جوابات دے دیں گے. یہ ویڈیو سننے کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.